لاہ مخت مخطط گرد یمن، من بھوری جھلک دکھاؤ سجن، اوہ مٹھیاں گالی ہلاؤ مٹھن، جو وادِ ہمراہ ادا پر ہزاروں درود، بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام، سیدھی سیدھی روش پہ کروڑوں درود، سادی سادی طبیعت پہ لاکھوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دروس شمائل ترمذی کے سلسلے میں آج ہمارے 5ویں درس کا عنوان ہے لباس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لباس انسان کی زیب و زینت اور حسن ہے، اور فطری طور پر انسان لباس کو پسند کرتا ہے۔ جب سے انسان کی پیدائش ہوئی ہے تب سے ہی انسان نے لباس پہننا شروع کیا ہے۔ قرآن پاک کی آیات طیبات ہمیں بتاتی ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، جنت میں رکھا، تو انہیں جنتی لباس پہنایا گیا۔ جب ان سے ایک بھول ہوئی اور اس کی پاداش میں آپ پر سے جنتی لباس اتارا گیا، تو آپ نے فوراً درختوں کے پتوں سے خود کو ڈھانپنا شروع کر دیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ لباس پہننا یہ انسان کی فطرت کا داعیہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے لباس کا ذکر کرتے ہوئے اسے انسانوں کے اوپر اپنے احسان کے طور پہ ذکر کیا ہے، اور اسے شرم کے اعضاء کو ڈھانپنے والا آلہ قرار دیا ہے، اور اسے جسم کی خوبصورتی کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا بنی آدم، اے اولاد آدم، قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تمہاری طرف ایک لباس اتارا، یواری سوآتکم، جو تمہاری شرم کی چیزوں کو چھپاتا ہے، وریشا، اور تمہارے لیے زیب و زینت کا سبب ہے۔ اگر شرعی طور پر ہم لباس کی حیثیت کو دیکھیں تو 5 حیثیتیں اس کی ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ایک ہے لباس کی حیثیت واجب ہونے کے اعتبار سے، یعنی اتنا لباس جس سے انسان اپنے ستر کو، یعنی شرم کی چیزوں کو چھپا سکے۔ یہ مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک ہے، اور عورت کے لیے سوائے چہرے کے، ہاتھوں کی ہتھیلیوں کے اور پاؤں کے، سارے کا سارا جسم ہے۔ دوسرا لباس کی حیثیت ہے سنت۔ اس سے مراد وہ خوبصورت اور عمدہ لباس ہے جو بندہ جمعۃ المبارک کے موقع پہ پہنے اور عیدین کے موقع پہ پہنے۔ اور تیسری لباس کی حیثیت حرام ہے۔ یہ وہ لباس ہے جس کا پہننا جائز نہیں ہے۔ مثلا مردوں کے لیے ریشم کے کپڑے وغیرہ پہننا یہ جائز نہیں ہے۔ اور چوتھی قسم لباس کی مکروہ ہے۔ اس سے مراد یہ کہ کوئی صاحب حیثیت آدمی ہے، صاحب ثروت آدمی ہے، اور وہ بوسیدہ لباس پہن لے، تو صاحب ثروت آدمی کے لیے بوسیدہ لباس پہننا اور ایسا لباس پہننا جو اس کی شان شیان نہیں، تو اسے مکروہ کے درجے میں رکھا گیا ہے۔ اور 5ویں لباس کی حیثیت مباح ہے، یعنی کوئی بھی کپڑا جو انسان کے لیے خوبصورتی کا سبب ہے اور شریعت میں اس سے منع نہیں کیا گیا، تو اس کا پہننا انسانوں کے لیے مباح ہے۔ یہ 5 حیثیتیں ہماری شریعت میں لباس کی موجود ہیں۔ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیسا لباس پہنتے تھے، اور لباس میں آپ کو کون کون سے رنگ پسند تھے، اور مختلف لباس پہننے میں آپ کے معمولات کیا تھے، اور مختلف مواقع پہ آپ نے کون سا لباس پہننا اور کس لباس کو آپ نے پسند کیا۔ آج کے درس میں شمائل ترمذی شریف کا باب ما جاء فی لباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور باب ما جاء فی امامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور باب ما جاء فی صفت ازار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور باب ما جاء فی تقنع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں امام ترمذی نے آقا علیہ السلام کے لباس اور لباس پہننے کی کیفیات کے متعلق جو احادیث نقل فرمائی ہیں، ان کا خلاصہ آج ہم اس درس میں پیش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو آقا علیہ السلام لباس میں کیا چیز پسند فرماتے تھے، تو احادیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آقا علیہ السلام قمیص بھی پہنتے تھے، تہمت بھی باندھتے تھے، آپ نے شلوار بھی پہنے، اسے پسند بھی فرمایا، چادر بھی اوڑھتے تھے، اور کبھی عیدین کے موقع پر اور جب باہر سے کوئی وفد آپ کے پاس ملاقات کے لیے حاضر ہو رہا ہوتا تو آپ اس موقع پہ جبہ بھی زیب تن فرماتے تھے۔ اور عمومی طور پر آپ کی کیفیت یہ تھی کہ آپ سادہ لباس پسند فرماتے تھے، اور اس میں کوئی آپ تکلف کرنے کے عادی نہیں تھے۔ اور طبیعت مبارکہ میں چونکہ نفاست اور لطافت بھی تھی، تو اس لیے آپ بطور خاص لباس کی صفائی اور ستھرائی کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ اور اپنا جو آپ کا قومی لباس تھا
اسے آپ پسند فرماتے تھے، عربوں میں جو لباس معروف تھے اور وہ شریعت کے دائرے کے اندر تھے اسے آپ نے پسند فرمایا ہے، اور جو فخریہ اور متکبرانہ لباس ہے سرکار نے اسے پسند نہیں فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اظہار جو لباس کے سلسلے میں ہے، کسی وقت اچھا لباس پہن لیا، یہ آقا علیہ السلام کو پسند تھا۔ تو آئیے آقا علیہ السلام کا لباس پہننے کے متعلق طرز عمل دیکھتے ہیں۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسی شمائل ترمذی میں حدیث نمبر 59 میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس شریف پہننے کے بعد ایک معمول ذکر کیا ہے کہ آپ جب لباس پہنتے تو اس وقت آپ ایک اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگا کرتے تھے۔ اب اس وقت دعا مانگنا یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہے، اور اس کی حمد کرنے کے لیے ہے کہ مالک و مولا تو نے یہ لباس جیسی نعمت مجھے عطا فرمائی ہے۔ تو وہ جو سرکار کی دعا ہوتی تھی لباس پہنتے وقت وہ یہ تھی، اللہم لک الحمد، اے اللہ سب حمد و ثنا تیرے لیے ہے، کما کسوتنی ہے، ایسا کہ تو نے مجھے یہ لباس پہنایا، اسألک خیرہ، میں تجھ سے اس لباس کی بہتری چاہتا ہوں، وخیر ما صنع لہ، اور جس مقصد کے لیے اسے تیار کیا گیا میں اس مقصد کی بھی بھلائی کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، واعوذ بک، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من شرہ، اس لباس کے شر سے، وشر ما صنع لہ، اور جس مقصد کے لیے یعنی جس برے مقصد کے لیے اسے بنایا گیا تو اس کے شر سے بھی میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ یعنی دعا کا خلاصہ یہ تھا کہ مالک مولا یہ لباس میرے لیے نفع بخش بنا دے، اور اپنی کرم نوازی اس لباس کے ذریعے میرے شامل حال کر، اور تیرا شکر ہے کہ تو نے لباس جیسی نعمت سے مجھے مالا مال فرمایا ہے۔ اب آتے ہیں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کے مختلف حصوں کی طرف۔ تو ام المؤمنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتی ہیں کہ کانا احب الثیاب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القمیص، آپ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہننے والے کپڑوں میں سب سے زیادہ قمیص پسند تھی۔ اب چونکہ قمیص زیادہ پردہ کرنے والی ہے، اس سے انسان کا جسم اچھے طریقے سے ڈھانپ جاتا ہے اور بے پردگی کا بھی اندیشہ باقی نہیں رہتا، تو اس لیے آقا علیہ السلام اسے پسند فرماتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کانا احب الثیاب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلبسہ الحبرہ، فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام الحبرہ کو اوڑھنا پسند فرماتے تھے۔ تو یہ الحبرہ کیا ہے؟ یہ یمنی چادر کو کہتے ہیں جو نقش و نگار والی ہوتی تھی۔ آقا علیہ السلام کبھی قمیص کے اوپر بھی اسے اوڑھ لیتے تھے اور کبھی قمیص کی جگہ بھی چادر کو استعمال فرما لیتے تھے۔ حضرت پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو مشہور زمانہ نعت ہے، اج سکھ متراں دی ودیری ہے، اس کے ایک شعر میں آپ نے اسی الحبرہ کی طرف اشارہ کیا ہے، یمنی منقش چادر، اور اس شعر کا بڑا عجیب انداز ہے اور محبت بڑا انداز ہے، اور آقا علیہ السلام کی زیارت کے شوق سے لبریز انداز ہے۔ اب فرماتے ہیں لاہ مخت مخطط گرد یمن، من بھوری جھلک دکھاؤ سجن، اوہ مٹھیاں گالی ہلاؤ مٹھن، جو وادِ ہمراہ سن کڑیاں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لابسا جبتن رومیتن، کہ آقا علیہ السلام نے ایک رومی جبہ پہنا، ضیقۃ الکمین، جس کی آستینیں تنگ تھی۔ تو اس سے آقا علیہ السلام کا جبہ پہننا یہ ثابت ہو رہا ہے کہ سرکار جبہ پہننا بھی پسند فرماتے تھے۔ حضرت ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑی خوبصورت حدیث لے کے آئے ہیں، اور یہ آقا علیہ السلام کا جو آخری لباس تھا جب آپ کی روح پرواز ہوئی، آپ اس دنیا سے تشریف لے کے، اس کے متعلق ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے والد روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں ہم حاضر تھے، تو انہوں نے ہمارے لیے دو چادریں، ایک چادر نکالی، وہ ایک چادر انہوں نے ہمیں دکھائی، اور ایک موٹا کھردار تہمد انہوں نے ہمیں دکھایا، ایک چادر اور ایک تہمد، اور وہ ہمیں دکھا کے فرمانے لگی کہ قبیدہ روح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ہذین، کہ آقا علیہ السلام کی روح جب پرواز کرنے لگی، جب سرکار اس دنیا سے تشریف لے گئے، تو ایک تہمد اور یہ چادر آقا علیہ السلام نے اوڑھے ہوئے تھی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا آقا علیہ السلام سے محبت کا انداز دیکھیے کہ جن دو چادروں میں سرکار کا وصال ہوا وہ انہوں نے سنبھال کے رکھی ہوئی تھی، اور جو آپ کی خدمت میں آتے تو انہیں وہ ان چادروں کی زیارت کروایا کرتی تھی۔
یہاں تک تو امام ترمذی نے شمائل شریف میں آقا علیہ السلام کی قمیص مبارک اور آقا علیہ السلام کی جو مبارک چادریں ہیں ان کا ذکر کیا، اور جبے مبارک کا ذکر کیا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آقا علیہ السلام کے تیمم کا ذکر آ گیا۔ تو چونکہ شلوار کے متعلق امام ترمذی نے کوئی حدیث اپنی اس کتاب میں ذکر نہیں کی، تو ہم ایک حدیث پاک یہاں پہ ذکر کرتے ہیں جو امام صالح شامی نے سبل الہدی والرشاد کے اندر نقل فرمائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 درہم کے بدلے میں ایک شلوار خریدی۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ بھی شلوار پہنتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ہاں پہنتا ہوں، سفر میں بھی پہنتا ہوں، حضر میں بھی پہنتا ہوں، رات کو بھی شلوار پہنتا ہوں، دن کو بھی پہنتا ہوں۔ اور پھر فرمانے لگے کہ اللہ نے مجھے ستر ڈھانپنے کا حکم دیا ہے، اور شلوار سے زیادہ پردے والا کوئی کپڑا نہیں۔ اب چونکہ شلوار میں تیمم سے بھی زیادہ پردہ ہے تو آقا علیہ السلام سے پسند فرمایا کرتے تھے۔ یہ تو ہو گیا شلوار، قمیص، چادر، تہمد، اس کے متعلقہ حدیث۔ اب آتے ہیں آقا علیہ السلام کا امامہ مبارک اور ٹوپی مبارک۔ تو یہ امامہ پہننا یہ آقا علیہ السلام کی سنت ہے، ٹوپی پہننا بھی آقا علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ٹوپی کے اوپر امامہ شریف پہننا پسند فرمایا کرتے تھے، اور چونکہ آپ اپنے سر اقدس کے اوپر تیل بھی لگایا کرتے تھے، اور اپنی نفاست طبع کے باعث آپ پہلے سر کے اوپر کوئی رومال باندھتے اور پھر اس کے اوپر ٹوپی اور امامہ پہنتے، تاکہ ٹوپی یا امامہ اس تیل کی وجہ سے وہ تیل اس ٹوپی اور امامے کو نہ لگے، اس میں وہ ملوث نہ ہو جائے۔ جو تیل کے اوپر جب رومال آ گیا تو جو بھی تیل لگے وہ اسی رومال کو لگے۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکسر القناء، کہ آقا علیہ السلام اکثر اپنے سر اقدس کے اوپر رومال رکھتے تھے، یعنی امامہ شریف کے نیچے۔ آپ کا جو امامہ شریف باندھنے کا معمول تھا وہ آپ ٹوپی کے اوپر پہنتے تھے، اور کبھی کبھی بغیر امامے کے صرف ٹوپی بھی پہن لیا کرتے تھے، اور آپ کا امامہ شریف گول ہوتا تھا اور پیچ دار ہوتا تھا، اس کے پیچھے آپ ایک بلشت یا کبھی اس سے زیادہ شملہ بھی چھوڑا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کو بیان فرماتے ہیں کہ اذا اعتم، کہ جب آقا علیہ السلام امامہ شریف باندھتے تھے، سادہ لا امامتہ بین کتفی، تو آپ اس امامے کا شملہ دونوں کندھوں کے درمیان لٹکا دیتے تھے۔ یہ تو حدیث ہوگی آقا علیہ السلام کے امامہ شریف باندھنے کی۔ اب جو آقا علیہ السلام امامہ شریف پہنتے تھے یا جو لباس مبارک حضور استعمال فرماتے تھے اس کا رنگ کیا ہوتا تھا، تو محدثین نے جو آقا علیہ السلام کے لباس مبارک کی حدیث ذکر کی ہیں ان کے تحت ان کے رنگ ذکر کیے ہیں۔ تو جہاں تک آپ کے امامہ شریف کے رنگ کا تعلق ہے تو اس میں 4 رنگ نمایاں تھے، سفید رنگ، سیاہ، زرد اور سبز۔ یہ 4 رنگوں کے امامہ شریف آقا علیہ السلام کا باندھنا یہ کثرت کے ساتھ روایات سے ثابت ہے۔ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو کتاب لکھی ہے اس کے صفحہ نمبر 571 پہ آپ نے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ سفید، سبز، زعفرانی اور سیاہ رنگ کا ہوتا تھا۔ یہاں پہ زعفرانی کا اضافہ ہے، اور عمومی طور پہ آپ لباس شریف میں سفید رنگ کو زیادہ پسند فرماتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علیکم بالبیاض من الثیاب، فرمایا تم سفید کپڑوں کو پسند کرو، انہیں اختیار کرو، وہ پہنا کرو۔ پھر آگے ارشاد فرمایا لیلبسھا احیاؤکم، چاہیے کہ تمہارے زندہ لوگ بھی سفید کپڑے پہنیں، وکفنوا فیھا موتاکم، اور تم اپنے مردوں کو بھی انہی سفید کپڑوں میں کفن دیا کرو۔ فإنھا من خیار ثیابکم، یہ سفید کپڑے تمہارے بہترین کپڑوں میں سے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام سفید لباس کو پسند فرماتے تھے، اور آپ اپنے امتیوں کے لیے بھی یہ پسند فرماتے تھے کہ وہ سفید لباس کو پسند کیا کریں۔ اس کے علاوہ بھی مختلف رنگوں کے کپڑے آپ سے پہننا ثابت ہے، مثلا سبز رنگ کا کپڑا، سیاہ رنگ کا کپڑا، سرخ رنگ کا کپڑا۔ اب وہ سرخ رنگ کا وہ کپڑا کہ جو دھاری دار ہو وہ پہننا آپ سے ثابت ہے۔ اور یہ جو آقا علیہ السلام کے کپڑوں کے رنگ مبارک جن کا ذکر ہوا ہے تو ان سب کو سامنے رکھ کے علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جمع الوسائل شرح الشمائل میں آپ نے لکھا ہے کہ آقا علیہ السلام نے جو مختلف رنگوں کے کپڑے پہنے ہیں
اس سے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ جب ہم عام کام کاج کے لیے اور اپنے عام معمولات کے لیے کپڑے پہنیں تو اس میں جو بھی رنگ چاہیں پہن لیں، لیکن جب کوئی خاص موقع ہو، جمعہ کا موقع، عیدین کا موقع، تو کیونکہ اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاص طور پہ لباس پہننے کا اہتمام فرماتے تھے، اس وقت بہتر ہے کہ سفید رنگ کے کپڑے پہن لیے جائیں۔ آخر میں حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ ایک بڑی خوبصورت حدیث پاک جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حسن و جمال پر بھی دلالت کرتی ہے، اور پھر صحابہ کرام کا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کا جو انداز ہے وہ بھی ہمیں بتا رہی ہے، وہ ذرا سماعت کیجیے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ما رأیت احدا من الناس احسن فی حلۃ حمراء من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں کہ سرخ کپڑوں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو حسین نہیں دیکھا۔ لوگ بھی سرخ کپڑے پہنتے ہیں، لیکن سرخ کپڑوں میں، اب سرخ کپڑوں سے مراد وہ داڑھی دار کپڑے، فرمایا کہ جتنے رسول اللہ سونے لگتے تھے اتنا میں نے کسی آدمی کو ان کپڑوں میں سونا نہیں دیکھا۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ سلامی عقیدت پیش کرتے ہیں، بے بناوٹ ادا پر ہزاروں درود، بے تکلف ملاحت پہ لاکھوں سلام، سیدھی سیدھی روش پہ کروڑوں درود، سادی سادی طبیعت پہ لاکھوں سلام، نام و کام تن و جان حال و مقال سب میں اچھے کی صورت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے اور آپ کی سنت و شریعت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔